باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہدی الجنتی اور آپ دیکھ رہے ہیں سماج ٹی وی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ وقت سیاسی گہما گہمی کا دور ہے اور بالخصوص ابھی اس وقت پاکستان میں اور پاکستان کے باقی صوبوں میں بھی یہ جو حکومت ہے اس کو بہت سے لوگ اس کو امپورٹڈ حکومت سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ہی بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کو آئینی طور پر حکومت کو آئینی سمجھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مختلف ایشوز بلتستان میں اور گلگت بلتستان میں، اس کے علاوہ پورے پاکستان میں مختلف ایشوز ہیں۔ آج ہم انہی ایشوز پہ انہی مسائل پہ بحث کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے اسلامک اسکالر اور سیاسی و سماجی شخصیت جناب محمد حسن جوہری صاحب۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دی۔ تو آپ ان جو مسائل کے بارے میں سب سے پہلے آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو حکومت آئی ہے کیا آپ اس کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں یا آئینی طور پر یہ حکومت آئی ہے؟ تو اس کے حوالے سے اپنا رائے بیان کریں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطع کل حلاف مہین۔ سب سے پہلے میں سماج ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس حقیر کو یہ لائق سمجھا کہ کچھ سوال مجھ سے بھی پوچھا جائے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے جسے ابھی ہفتہ بھی مکمل نہیں ہوا، یہ امپورٹڈ ہے یا آئینی اور قانونی حکومت ہے؟ تو اس کے بارے میں تقریباً ممکن ہے پورے دیگر لوگوں سے میرا رائے تھوڑا سا مختلف ہوں۔ وہ یہ کہ یہ امپورٹڈ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر یہ آئینی ہوتا، قانونی حکومت، مثال کے طور پر قانونی طور پر اس نے حکومت سنبھالنا ہوتا تو رات کے 12 بجے جی اتنے ایمرجنسی حالت میں وہ جا کے کرسی پہ نہ بیٹھتا۔ یہ جو کرسی پہ بیٹھنے کا جو انداز ہے یہی ثبوت ہیں کہ یہ کسی خاص اشارے اور کسی خاص مقصد کے ساتھ جا کے کرسی پہ بیٹھ رہے ہیں۔ ایک یہ، دوسرا یہ ہے محترم، اس کا ابھی 24 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کرسی پہ بیٹھ کے اپنے مفرور پاکستان کے تمام عدالتوں نے مجرم قرار دیا ہوا مفرور بڑے بھائی کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے خصوصی پاسپورٹ اجرا کر کے ان کو پاکستان بلانا، یہ اس سے بھی ہمارے لیے یہ دلیل کی بات ہے کہ یقیناً یہ حکومت کچھ خاص اہداف اور کچھ خاص عزائم کے تحت یہ حکومت پہ آ کے بیٹھے ہیں۔ اور تیسری مرتبہ یہ ہے، میں چونکہ میرا تعلق گلگت بلتستان سے میرا تعلق ہے، مجھے وفاق کے آئین، وفاق کے قانون، وفاق کے حکومت کے بارے میں گفتگو ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں خود گزشتہ 75 سالوں سے ایک بے آئین لا قانون اس کا حصہ ہوں۔ نہ ہمیں قبول کیا جا رہا ہے، نہ ہمیں مسترد کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں شہباز شریف کی حکومت کے بارے میں، نواز شریف کی حکومت کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں گفتگو ہی کیوں کروں؟ یہ میرا بحث نہیں ہے۔ لیکن چونکہ انسان ہے، میں بھی ٹی وی دیکھتا ہوں، میں بھی اسی پاکستان کے اندر رہتا ہوں، تو حالات واقعات سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ حکومت امپورٹڈ ہے یا قانونی اور آئینی حکومت ہے۔ اس میں آخری بات یہ ہے محترم کہ گلگت بلتستان میں کسی کے پاس بھی ذرہ برابر غیرت ہو، شرم ہو، حیا ہو، مسلمانیت باقی ہو تو انہیں چاہیے کہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آئینی حقوق کے لیے اٹھیں۔ گزشتہ 75 سالوں میں جس وزیر اعظم نے پہلی مرتبہ گلگت بلتستان کا نام اپنے تقاریر میں لینا شروع کیا، بے تحاشا تعمیراتی پروجیکٹ کا انہوں نے اعلان کیا، بالخصوص بلتستان والوں کے لیے انہوں نے اسکردو ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل کا درجہ دیا۔ اور ابھی آپ کو یہ بھی ایک عجیب صورتحال ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا بورڈ ہے یہ بھی 24 گھنٹے کے اندر میں نے سنا ہے اس بورڈ کو بھی اتار دیا ہے۔ یہ اتنے کمزور لوگوں کے حکومت میں گلگت بلتستانیوں کو اپنے مستقبل کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے، اور سوچنا ہمارا مسلمانی اور یہ منطقی حوالے سے یہ ہم پہ لازم اور فرض ہے۔ جی
جی شیخ حسن جوہری صاحب ہم سے مخاطب تھے، کہہ رہے تھے کہ اس حکومت کا امپورٹڈ ہونا یا امپورٹڈ نہ ہونا یہ سوال ہی نہیں بنتا. ہم دیکھنے سے ہماری عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ رات 12 بجے اور اتوار کے دن ٹھیک ہے جس پہ چھٹی ہوتی ہے اور رات 12 بجے عدالتیں لگا کے کرسی پہ برجمان ہونا یہ دلیل ہے کہ وہ امپورٹڈ حکومت ہے، کسی کے اشارے پہ آیا ہے. اور آتے ہی 24 گھنٹے کے اندر جو اپنا بھائی ہے نواز شریف 3 دفعہ نااہل قرار دینے کے بعد بھی اس کو خصوصی پاسپورٹ اس کے لیے جاری کرنا یہ بھی اس کی علامت ہے. اور اس طرح کے مختلف دلائل سے آپ سب کو آگاہ کر رہے تھے یہ حکومت امپورٹڈ ہے. تو دوسری سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت گلگت بلتستان کو جو کہ پچھلے مہینوں میں کہا تھا کہ عبوری صوبہ بنایا جائے گا، تو کیا عبوری صوبے کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ عبوری صوبہ بنانا چاہیے یا آئینی صوبہ ہی ہونا چاہیے یا ہم ایک متنازع حیثیت سے ہمیں ہونی چاہیے؟ اور ابھی تک کیوں نہیں بن پایا؟ 23 مارچ کو ڈیڈ لائن دیا تھا، ابھی تک کیوں نہیں بن پایا؟ بسم اللہ. اس میں ایسا ہے جی محترم، اس کے بارے میں پہلے تو یہ ہے نا، آپ پہلے عبوری صوبے کو بننے تو دیں. ہم اس عبوری صوبے کے خد و خال کو دیکھیں گے، اس کے اندر ہمارے لیے واقعاً کچھ اچھا وہ ہیں یا نہیں ہے، یا بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے. اس کا بحث ابھی ہم اس وقت کریں گے جب وفاق کے طرف سے یہاں پہ عبوری صوبے کے بارے میں کچھ بیانات ہوں. لیکن یہاں پہ بھی بہت میں مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ ایک وہ بھی ہیں میرے خیال میں پورا بلتستان، گلگت بلتستان کے جوانوں کے لیے، پورا پاکستان کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک عجیب چیز بھی ہیں کہ جب سے اسکردو ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل کا لقب دیا گیا اور گلگت بلتستان کو عبوری صوبے کا درجہ دینے کا اعلان ہوا، تب جا کے انڈین اور امریکہ جو ہے کھل کے سامنے آ گئے. کیونکہ وہ گلگت بلتستان کو ہمیشہ یعنی گندم اور آٹے کے پیچھے بھیک مانتے ہوئے ایک بھکاری قوم دیکھنا چاہتے ہیں. جی یہاں پہ ہمارے جتنے بھی قدرتی معدنیات ہیں، ہمارے پانی ہیں، ہمارے زمین ہیں، ہمارے جتنے بھی قدرتی وسائل ہیں، اس پہ تو وہ آ کے قبضے کیے ہوئے ہیں. جب وہ ہمیں کچھ دینے کے نام لیتے ہیں تو 2 طاقتوں کو بہت تکلیف ہوتے ہیں، ان میں سے ایک امریکہ اور ایک انڈیا. ابھی یہ مسئلہ ہے محترم، 23 مارچ کو انہوں نے اس کا نام لیا تھا، پھر اس کے بعد یہ بالکل تحت شاہ میں چلے گئے. اب 2 ہی وہ چرچے ہیں، ایک یہ کہ یہ امپورٹڈ ہے، ایک دوسرا یہ کہ عمران خان کیا کریں گے. گلگت بلتستان کا کہیں بھی کوئی نام و نشان نہیں ہے. اور عبوری صوبہ بھی آپ یقین کریں، یہ جو سپیک ہمارے گلگت بلتستان سے گزر رہے ہیں، گلگت بلتستان میں لوگ اس قدر بیوقوف اور اس قدر تاریخ سے یہ لوگ ناواقف ہیں. یہ لوگ ہر پارٹی کو اپنا مسیحا، اپنا خدا اور اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اور وفاق کے ان نادیدہ قوتوں کے لیے آپس میں ہم ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں. اگر یہ 10 منٹ کے لیے ان وفاقی پارٹیوں سے یہ الگ ہو کر صرف گلگت بلتستانی ہونے کے حیثیت سے وہ اگر سوچنا شروع کریں تو گلگت بلتستان اس وقت شام، عراق، لیبیا یہ والا صورتحال پیش کر رہے. کیا پتہ یہ جو حکومت ہے یہ ہم پہ کوئی کارگل کی طرف سے یا یہاں کسی دوسرے طرف سے کوئی جہاں ہم پہ مسلط کر، اس کے بارے میں ہم نے سوچا ہی نہیں ہے. اس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ قوم سوچنے کے لیے تیار ہے. جی عمران خان نے یہ سپیک کا وہ آئینی عبوری صوبے کا اعلان کیا تو بہت بڑا تکلیف ہوا. ابھی شہباز شریف آئے ہوئے 5 دن 10 دن بھی نہیں ہوئے، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں سڑکوں پہ کتنے حشر ہیں، کتنے غنڈہ گردی ہیں. اور میں آپ کو یہ آپ کے اس توسط سے بھی بتاتا ہوں، جب یہاں پہ یہ تابان سینئر وزیر ہوا کرتا تھا اور اخلاق کونسل کا رکن ہوا کرتا تھا، اس وقت خود میرے گھر میں رات کے 2 بجے غنڈے گھس آتے ہیں، تشدد کرتے ہیں. وہ کہا جاتا ہے کہ آپ یادگار پہ آ کے مسلم لیگ کے خلاف باتیں کیوں کرتے ہیں. ابھی وہ دور دوبارہ شروع ہونے والے ہیں. جی آپ یقین کریں، جو ان کے گھروں میں خواتین ہیں، ان کے گھروں میں جو ناموس ہے، کیا ہمارے ناموس ان کے ناموس سے کم ہیں؟ ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں، گزشتہ 4.5 سالوں سے میں عدالت میں ہوں ان کے جھوٹے FIR پر، اور اس سے بھی 2 قدم آگے چلیں، یہ سٹی تھانے میں
ایک टोले को उन्होंने 8 साल पूरा जमान रखा सिटी थाने के अंदर, खुसूसन मुस्लिम लीग दौर में, जो शराब भी ब्लैक करते थे, जो चरस भी स्मगलिंग करते थे, जो दूसरों के नामोज के बेहुरमती भी करने में सबसे आगे थे, ये नून लीग करते थे। लेकिन जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आया था, एक आप जैसे मुतदय्यिन बाशऊर तालीम याफ्ता जवानों को यहाँ पे वो दिया। आपने सुना तहरीक इंसाफ के इन 3.5 सालों में किसी पे दहशतगर्दी का दफ़ा दर्ज हुआ, किसी को शेड्यूल 4 में डाला, किसी पे जाली मुकदमा दर्ज हुआ? ये इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अभी आपने फरमाया था ना अबूरी सूबा, अगर अबूरी सूबे का मतलब आप जैसे नौजवान नस्ल को चुन चुन के जेलों में डालने का नाम है, तो हमें उस तरह का सूबा नहीं चाहिए। हमारे मादनियात को छीनने का नाम अबूरी सूबा है, तो हमें उस तरह का सूबा नहीं चाहिए। हमारे वसाइल पर काबिज़ होकर ये जिस तरह इंडियन कश्मीरी उनके साथ करते हैं, अगर पाकिस्तानी हमारे साथ यहाँ पे वहीं बर्ताव करेंगे तो हमें उस तरह का सूबा कभी भी नहीं चाहिए। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, मेरा और आपका ताल्लुक़ शिगर से, गुज़श्ता 75 सालों से 20 सिल में आज तक बिजली है, रोड है, पुल हैं, वहाँ आरंदो के साइड पर क्या सूरत हाल है? ये अब इस बात को क्यों नहीं समझते हमारे शिगर के जवान? इस चीज़ को क्यों नहीं समझते कि K2 आपके पास है यार। K2 के नाम पे पूरा पाकिस्तान पल रहे हैं, और आप लोगों को आज अपने घर के दहलीज पर चलने के लिए सड़क नहीं है। आपके माएँ बहनें टोटा गाड़ियों के सीट पे बच्चे जन्म देती हैं। आपने कब उठना है, कब जगना है, कब आपने इन ये लोरियों से, दिलासों से अपने दिल को वो दिलासा देते वक्त गुजारना है खुदा के लिए। हम देखो, मैं तो सफ़ेद हो चुका, मैंने अपना एक उम्र अच्छा गुजारा हो या बुरा गुजारा हो, मैंने गुजार लिया। अब आइंदा आने वाले नस्लों के लिए इस गिलगित बल्तिस्तान को, इस पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करें। मैं उनसे यही इल्तिमास करूँगा जी। गिलगित बल्तिस्तान की अबूरी सूबा बनने न बनने के हवाले से हमें बयान कर रहे थे जनाब मोहम्मद जौहरी साहब। तो आपसे आखिरी सवाल और अहम तरीन सवाल भी है कि ये है कि इस वक्त जो VC ऑफ बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी है, तो इसके बारे में मुख्तलिफ लोग को राय दे रहे हैं कि ये करप्ट बंदा है, इसको हटाया जाए, और कुछ ही बीच में ऐसे अफराद होंगे जो कि इसको रखना चाहते हों, और सदर ने उसका नाम मुंतखब भी किया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? VC के बारे में भी ऐसा है ना जी मेरे मोहतरम, हम गुज़श्ता 3 सालों से VC के ख़िलाफ़ यादगार पे जमा होते रहे हैं। अय्याम अज़ा में उसके ख़िलाफ़ मजालिस में हमने आवाज़ बुलंद करना अपने शरई ज़िम्मेदारी समझा, जो कुछ किया। लेकिन गुज़श्ता 1 महीने से मैं अपने आप से ये सवाल कर रहा हूँ, यार ना मेरे कोई बच्ची इस यूनिवर्सिटी में है, ना मैं कभी इस यूनिवर्सिटी के अंदर ख़ुद जाके देखने की मैंने कभी कोशिश किया है, ना मैं कभी VC से मिला है, ना वहाँ के किसी मुतासिरा खातून से मैं मिला हूँ। तो मैं अभी इस नतीजे पे पहुँचा हूँ, जो भी ये कहते हैं ना कि ये VC गलत हैं, तो वो गलत का सबूत लेके आए जी, वो गलत का सबूत लेके आएँ। यकीन करें, हम जब तक VC बल्तिस्तान बंद नहीं करें, हम वहाँ पे बैठे रहेंगे जी। मुझे अफसोस इस बात पर नहीं है कि आप जैसे नौजवान लोग आके इधर VC ये हैं, VC वो हैं, फलान है, लेकिन आपके जुमे के खुतबों में तो VC को बड़ा मुजाहिद मिल्लत करार दे रहे जी। ये नहीं, चंद ऐसे वालिदैन, या VC भी बड़ा माहिर माशाल्लाह से सियासतमदार था। जब वो बल्तिस्तान में पहली मरतबा आया तो उसने घरों को वो शुमार करना शुरू किया, जिसे कहते हैं आप स्टेक होल्डर, जो सियासी, मजहबी, समाजी हवाले से जिनका ताकत हो। तो उन्होंने चंद घरानों को अपने फहरिस्त में ले लिया, उनके बच्चों को एजाज़ी सफ़ीर, किसी को नौकरी, किसी को कुछ और दे दिया। तब जाके क्या किया नहीं, आप ये कह सकते हैं VC ने अपने जड़ों को यहाँ पे ऐसे मजबूत किया, मजहब से, सियासत से, समाजियत से। तो आप आज किस मुंह से उस पर शिकायत कर रहे हैं भाई? आपके जुमे के खुतबे में तो खुलेआम उसकी हिमायत हो रही है। मैं और ये अख्नुल मोहम्मद की हैसियत क्या है कि हम दोनों ये माशरे के सबसे निचले तबके से हमारा ताल्लुक़ है। तो यूनिवर्सिटी का हम नाम अभी मुश्किल से यानी पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। इस सूरत हाल में VC हमारे लिए एक कुदरती सज़ा है मेरे मोहतरम। मैं अब चूँकि माशाल्लाह आपका दाढ़ी है, ये माह मुक़द्दस रमज़ान है, एक चेहरे पर नूरानियत है, तो मैं ये लफ्ज़ देर हो भी जाए मुझे इजाज़त दे ये लफ्ज़ बोलने के लिए। VC कहाँ पे है इस वक्त?
ویسی جن جن اداروں میں پڑھا رہے ہیں، جن جن اداروں میں یہ ویسی قدم جمائے ہوئے ہیں، پتہ ہے یہ سارے مال-امام سے بنے ہوئے چیزیں ہیں۔ یعنی آپ کے علماء مال-امام بنا کر اسی کو کرائے پہ دیتے ہیں۔ ایک ایسے بندے کو جس کے موبائل فون میں خواتین کے ساتھ بدترین وہ میسیجز کے وہ سر عام زد عام ہیں، آپ ایسے بندے کے لیے آپ کرائے پہ دے رہے ہیں، جبکہ شریعت میں کیا ہے؟ اگر دکان آپ کا ہے اور آپ کو معلوم ہو کہ میں آلات اللہ والعاب یا آلات حرام میں اس کا کاروبار کرتا ہوں، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ مجھے دکان کرائے پہ دے دے۔ لہذا بس اتنا ہے کہ جو کہتے ہیں یہ خراب ہیں وہ دلیل لے کے آئیں، اور یا کم از کم ویسی عدالت چلا جائیں اور کہیں یار میں ایسا نہیں ہوں، یہ لوگ میرے حد کی حرمت کر رہے ہیں۔ بس ہم یہی کہنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں جی۔ جی ہم شیخ حسن جوہری صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی خصوصی اوقات میں سے ہمیں وقت دی، اور اس کے علاوہ اور بھی کوئی مسائل ہے اور آغا صاحب سے اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ سب سوال کر سکتے ہیں ہمارے توسط سے۔ دیکھتے رہیں سماج ٹی وی۔